أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج کا عنوان رکھا ہے مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. توحید کا پیغام انسانیت کے نام، توحید کا پیغام پوری مانوتا کے نام،
یہ ہم نے عنوان رکھا ہے، اور کچھ واقعات بھی آج سے 3-4 دن پہلے ہوئے ہیں، جس کو آپ نے ہم نے جن واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء کا 34واں اجلاس عام تھا، جس میں جمعیت علماء کے قومی صدر امیر الہند حضرت شیخ سید مولانا ارشد مدنی صاحب نے حق گوئی، بے باکی، صداقت اور جرأت کا جو کام کیا، اور جو توحید کا پیغام، ایک اللہ کے معبود ہونے کا پیغام، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی پوجا کی جائے گی، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، اور ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ توحید کا جو پیغام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے، تمام دھرم گرو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 سے 2.5 لاکھ کا مجمع رام لیلا میدان کے گراؤنڈ پر جمع تھا، اور اس وقت جو حضرت مولانا ارشد مدنی نے حق گوئی اور بے باکی اور صداقت، جرأت اور دلیری کا جو کام کیا، اور توحید کے پیغام کو عام کیا، اور پھر اس کے بعد جو کفر تلملا اٹھا، جی ہاں، جو ایوان باطل میں زلزلہ آ گیا، تو سب نے دیکھا۔ لوگوں نے بہت سارے کمنٹ کیا اس واقعے پر۔ کچھ لوگوں نے لکھا، میں نے جب پرسوں پوری ویڈیو بنایا تھا تو کچھ لوگوں نے لکھا کمنٹ میں کہ ایک زلزلہ ترکستان میں آیا، تو دوسرا زلزلہ حضرت مولانا ارشد مدنی کے بیان پر ہندوستان کے ایوان کفر باطل میں آیا۔ الگ الگ لوگوں نے کمنٹ لکھا ہے، بہت اچھے اچھے کمنٹ لکھا ہے۔ جی ہاں، کسی نے تو بڑا عجیب جملہ کہا کہ یہ کیا شبنم کا قطرہ کہہ گیا۔ توحید کا پیغام جب حضرت مولانا ارشد مدنی نے دیا، اور جو کفر اور باطل تلملا اٹھا، تو کسی نے بڑا اچھا شعر کہا کہ یہ کیا شبنم کا قطرہ کہہ گیا کہ سمندر سارا تلملا کے رہ گیا۔ شبنم کا ایک قطرہ بول پڑا تو پورا سمندر تلملا اٹھا۔ مولانا ارشد مدنی نے جو گھر واپسی کی بات کہی کہ بھی لوگ کہتے ہیں ملک میں ماحول خراب کرتے ہیں، اور آئے دن دھرم سنسد لے کر گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ہندو دھرم میں واپس لانے کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہندو دھرم ہی اصل پہلا گھر ہے، سب کو یہاں پر واپس آنا چاہیے، اور دھمکی بھرے انداز میں بھی کہتے ہیں کہ سب کو واپس اپنے اصل دھرم میں لایا جائے گا، یعنی ہندو دھرم میں لایا جائے گا۔ تو حضرت مولانا ارشد مدنی نے کھل کر ایک بات کہی کہ دیکھو، تم بھی مانتے ہو کہ منو، اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا انسان۔ تو مولانا، میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں، تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر دنیا کا پہلا انسان تم کسی کو مانتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا منشیہ ہے، آدمی ہے جو دھرتی پر آیا، تو ہم اسی کو آدم کہتے ہیں، اور آدم سب کے باپ ہے، اور اس اعتبار سے تم اور ہم سب آدم کی اولاد ہے، اور تم اگر آدم کو مانتے ہو تو آدم کا دین، آدم کا دھرم، آدم کا مذہب اسلام تھا، آدم کا مذہب توحید تھا، ایک اللہ کو ماننا۔ آدم شرک کرنے والے نہیں تھے، آدم بتوں کو پوجنے والے نہیں تھے، آدم سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے نہیں تھے، آدم توحید کے پرستار تھے۔ توحید یعنی ایک اللہ، ایک خالق، ایک مالک کے ماننے والے تھے۔ تو اس اعتبار سے آدم کا دھرم توحید تھا، ہم بھی آدم کو مانتے ہیں اور آدم کے دھرم یعنی توحید کو مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے اسلام سب سے پہلا دھرم ہوا۔ تو ہم تو آج بھی اسی پہلے گھر میں ہیں، تو بھئی دوسروں کو واپس اپنے اصل گھر یعنی آدم والے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں آ جانا چاہیے۔ میں اپنے انداز میں بھی کہہ رہا ہوں۔ بس یہ ساری چیزیں جب حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہی
جو روز آنا ہمیں گھر واپسی کی بات کرتے تھے، اپنے گھر میں بلانا چاہتے تھے، تو وہ تلملا گئے۔ تو کسی نے بڑا اچھا شعر کہا کہ روز جو کہتے تھے کہ ہمارے گھر چلے آؤ، روز جو کہتے تھے کہ ہمارے گھر چلے آؤ، آج ہم نے بلایا تو برا مان گئے۔ آج ہم نے بلایا کہ بھی چلو آؤ ہمارے گھر چلے آؤ، اگر پہلے گھر میں آنا چاہتے ہو تو چلے آؤ، تو برا مان گئے۔ جی ہاں، آپ اور ہم سب اولاد ہیں آدم کی، ہم نے رشتہ بتایا تو بوکھلا گئے، برا مان گئے۔ ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں کہ تم بھی آدم کے مانتے ہو، آدم کو ہم بھی مانتے ہیں، اور تم بھی آدم کو دنیا کا پہلا منش، پہلا انسان مانتے ہو، ہم بھی آدم کو دنیا کا پہلا منش، پہلا انسان مانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا آدم سے چلی، آدم سب کے پہلے باپ ہیں، تو اس اعتبار سے تم بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد، تو اس اعتبار سے تم اور ہم بھائی بھائی۔ تو ہم تو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو رشتہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ رشتہ ہمارا ہے تو پھر لفڑا کس بات کا، جھگڑا کس بات کا، نفرت کس بات کی؟ تو خیر یہ سارا واقعہ آپ نے دیکھا۔ جی ہاں، اب حضرت مولانا ارشد مدنی نے جو کھل کر وہاں پر بات رکھ دی، اور اس کے بعد پھر رام لیلا گراؤنڈ پر جمعیت علماء کے اسٹیج پر جو ماحول دیکھنے کو ملا کہ ایک غلام مصطفیٰ ارشد مدنی نے لا الہ الا اللہ توحید کا پیغام دیا، تو وہی منظر پھر دیکھنے میں آیا جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے منظر دیکھنے میں آیا تھا، کہ جب صفا کی پہاڑی سے، کوہ صفا کی پہاڑی سے آج سے 1450 سال پہلے ایک اللہ کا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے رہ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤں گے۔ بس محمد کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اس وقت ابو جہل نے تل ملا کر یہ کہا تھا، یا محمد علی ھذا جمعتنا، اے محمد کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ تو بس یہی منظر جو 1450 سال پہلے ابو لہب بولنے لگا تھا، یہی منظر 4 دن پہلے جمعیت علماء کے اسٹیج رام لیلا گراؤنڈ پر نظر آیا، کہ جب حضرت مولانا ارشد مدنی غلام مصطفیٰ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو ابو جہل تل ملا اٹھا اور اس نے بھی یہی کہا، علی ھذا جمعتنا، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا؟ خیر، اب میں سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جب یہ بیان میں کرنے بیٹھا ہوں تب تک کہ الحمدللہ اچھی خبر آ چکی ہے کہ جو شخص واک آؤٹ کر کے نکل گیا تھا، جین دھرم گرو لوکیش منی جی جو واک آؤٹ کر کے نکل گئے تھے، اور پھر اس کے بعد میڈیا نے جو ننگا ناچ کھیلا، آتنک مچایا اور توڑ مرو کر مولانا ارشد مدنی کے بیان کو پیش کیا، اور پھر ان کو دھندا مل گیا، میڈیا کو روزی روٹی مل گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میڈیا کے منہ پر جوتا پھر لوکیش منی نے ہی مار دیا، اور ابھی آج خبریں آ رہی ہے کہ لوکیش منی جی نے، جین دھرم گرو نے یو ٹرن لے لیا اور معافی مانگ لی، اور یہ کہا کہ اس دن جو کچھ ہوا میں بھی معاف کرتا ہوں اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں، مگر ہم سب اب ایک ساتھ رہ کر ایکتا، محبت، امن، شانتی، نفرتوں کو ختم کرنے، ملک کو بچانے کے لیے کام کریں گے۔ ہم پہلے بھی ساتھ میں کام کر رہے تھے، یعنی جمعیت علماء سے یہ اپیل کی، اور آگے بھی ہم ساتھ مل کر کام کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں کے گودی چینلوں کے منہ پر زبردست جوتا پڑ گیا، مگر پھر بھی 1-2 دن وہ دھندا چلائیں گے اور اسی پر بولیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جین دھرم گرو لوکیش منی نے بھی بڑا دل کیا، وہیں پر جمعیت علماء نے بھی بڑا دل کیا، اور سب نے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر آگے معافی تلافی کے بعد پھر آگے ایک ساتھ ایکتا، محبت اور اس ملک کو بچانے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن چلیے آئیے، ہم نے عنوان باندھ دیا، ہم نے حالات کو دیکھ کر یہ عنوان باندھا کہ توحید کا پیغام انسانیت کے نام، اور ہیڈ لائن ہم نے لگایا عنوان کی کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو خیر، ہمارا آج کا بیان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ صرف ارشد مدنی کا کام نہیں ہے، یہ صرف ارشد مدنی کا کام نہیں ہے کہ وہ توحید کے پیغام کو عام کرے، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرے، ایک اللہ کی کبریائی، ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کرے۔ یہ صرف ارشد مدنی کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا رزق دینے والا، ہمارا سب کچھ، ہمارا کرتا دھرتا اور سروشریشٹھ، مہان اور پاورفل اور قدرت والا، طاقتور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ پیغام پہنچانا صرف ارشد مدنی کا کام نہیں ہے۔ ارشد مدنی نے تو دنیا کے بڑے اسٹیج پر کھل کر تمام دھرم گروؤں کے سامنے پیغام پہنچا دیا، لیکن یہ آپ کا، میرا اور ہر انسان کا کام ہے توحید کے پیغام کو عام کیا جائے، اور اسی توحید کے پیغام کو کہ اللہ ایک ہے، تنِ تنہا ہے، قل هو اللہ احد، جیسے قرآن پاک میں یہ آیت اتری کہ اے محمد کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ جی ہاں، اب یہ پیغام دینا جو محمد مصطفیٰ آخری نبی لے کر آئے تھے، حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس اسٹیج پر کہا کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پریشت آئے، جتنے دودت آئے، جتنے میسنجر آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنا اللہ کا پیغام پہنچا، جتنے اللہ کا پیغام پہنچانے والے آئے، سب کا یہی پیغام تھا کہ وہ مانو جاتی کو، تمام انسانوں کو جو بھٹک جاتے تھے، ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو، ہم سب کا پیدا کرنے والا تن تنہا اکیلا ہے، ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک تن تنہا اکیلا ہے، ہم سب کو رزق دینے والا تن تنہا اکیلا ہے، ہم سب کا زندگی اور موت کا مالک تن تنہا اللہ ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کائنات، یہ پورے نظام کا مالک تن تنہا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، یہ بادلوں کا لانے والا، ان کو برسانے والا تن تنہا اللہ ہے، یہ ہواؤں کا چلانے والا تن تنہا اللہ ہے، یہ سمندروں کی لہروں اور موجوں کو لانے والا، اٹھانے والا اور ساحل پر حکم دینے والا کہ ساحل پر دم توڑ دے، وہ تن تنہا اکیلا ہے، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ مصیبتیں، یہ عذاب، یہ سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ تمام انسانوں کا کام ہے کہ اسی کی عبادت کرے جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو یہ توحید کا پیغام دینا، یہ وحدانیت کا پیغام دینا، یہ سب اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانا، یہ آپ کا، میرا، سب کا کام ہے، اور یہی کام تمام انبیاء نے کیا۔ آخری نبی تو گھر گھر جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، ایک ایک گھر پر 70 مرتبہ جاتے تھے، دن میں ایک ایک شخص کے پاس ایک ایک گھر پہ 70 مرتبہ جاتے تھے، اور ایک ہی بات کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجنے، کوئی پرستش، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہہ دو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی پیغام تھا نبی کا، بازاروں میں، چوراہوں پر، گلیوں میں، بستیوں میں، ہر گھر پہ جا جا کر یہی پیغام تھا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، لوگ مارتے تھے، ستاتے تھے، جادوگر کہتے تھے، اتنا بھی مارتے تھے کہ واقعات پورے لکھے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے کیونکہ پھر مجھے ممبئی میں میرا بیان ہے، آئندہ کل ممبرا، کوسا ممبرا میں میرا بیان ہے۔ جی ہاں، یوں سمجھیے کہ
آئندہ کل یعنی آج ہی جمعرات کے دن میں یہ لائیو بیان ریکارڈ کروا کر نکلا ہوں، تو میرا بیان ہے. پھر اس کے بعد جمعہ کے دن صبح 7:30 بجے میں ممبئی سے، وہاں سے ایئرپورٹ سے بائی فلائٹ نکل جاؤں گا اور بنگال پہنچوں گا. 17 تاریخ کو جمعہ کے دن بنگال میں میرا بیان ہے. کلکتہ میں صبح 10:30 بجے انشاءاللہ اتر جاؤں گا. پھر وہاں سے ایک جگہ ہے بنگال میں، وہاں پر میرا بیان ہے. جی تو اب وقت کا میں اس لیے میں تفصیل نہیں کروں گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا. لوگوں نے مارا، گھسیٹا، گردن میں پھندا لگایا، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی، پتھر اتنا مارا طائف کے میدان میں کہ بدن سے خون کے فوارے ہر جگہ سے چھوٹنے لگے، بے ہوش ہو گیا. اتنی تکلیفیں اٹھائی اس توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. جی ہاں، اتنی تکلیفیں اٹھائی. آخری اور لاڈلے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے توحید کا پیغام پوری انسانیت کے نام، اور پوری انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے، پوری مانو جاتی کی کامیابی اسی میں ہے کہ ایک اللہ کو مان لے اور اسی کی عبادت کرے، اسی کی پرستش کرے، اسی کو پوجے، اسی کو مانے. پوری انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے. اور ایک بھی شخص دنیا میں یہ ماننے والا اگر باقی رہے گا، ایک اللہ کو ماننے والا اگر پوری دنیا میں ایک بھی شخص باقی رہے گا، تو حدیث میں آتا ہے پروفٹ محمد نے کہا کہ ایک بھی توحید کا ماننے والا، ایک اللہ کو ماننے والا دھرتی پر ایک شخص بھی باقی رہے گا تو اللہ کے یہاں اس ایک ایمان والے کی، توحید پرست کی، ایک ایمان والے کی، ایک توحید پرست کی اللہ کے یہاں یہ قدر ہے، یہ ویلیو ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ایک کے لیے میں پوری دنیا کے کاروبار کو، پورے سسٹم کو چلاؤں گا. ایک ایمان والے کی یہ قیمت ہے کہ ایک ایمان والا اگر دھرتی پر باقی رہے گا تو اللہ سورج، چاند، یہ سارا سسٹم، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، سارے سسٹم کو اللہ ایک ایمان والے، ایک توحید کے ماننے والے کے لیے اللہ چلائے گا. تو اس سے اندازہ لگاؤ میرے یارو کہ ایک توحید پرست کی کتنی قیمت ہے. اور آؤ اب مسلمانوں، آخری پیغام میں آپ کو دوں گا. مسلمانوں کو خاص طور سے میں پیغام دوں گا، ایمان والوں کو خاص طور سے میں پیغام دوں گا کہ آپ کی اور میری ذمہ داری تھی کہ لا الہ الا اللہ توحید کے پیغام کو ہر انسان تک، پوری مانو جاتی تک پہنچائے. جی ہاں، اور کوئی غلط مطلب بھی نہ لے. اسلام نے اصول بھی بیان کر دیا، قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر بولے گا چل بول لا الہ الا اللہ، بول اللہ ایک ہے. نہیں ہے. لوگوں نے تو اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام طاقت کے بل پر پھیلا، زور زبردستی اور تلوار کے زور پر پھیلا. بالکل نہیں. اگر ایسا ہوتا تو بالکل فیکٹ اور زندہ حقیقت ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسی ملک کی بات سمجھ لیں آپ کہ 700-800 سال تک جب ایمان والوں نے یہاں پر حکومت کی تو پھر وہ تلوار کا زور اگر استعمال کرتے، طاقت اور بل استعمال کرتے، تو پھر تو ہمارے علاوہ کوئی اس ملک میں بچتا ہی نہیں تھا، رہتا ہی نہ تھا. لیکن نہیں، کبھی بھی بل کا استعمال نہیں کیا، طاقت کا استعمال. لا الہ الا اللہ کو مانو، ایک ہی اللہ کو مانو، ایسا طاقت کا استعمال کبھی اس بات پر مسلمانوں نے نہیں کیا، کیونکہ اسلام نے، قرآن نے خود کہہ دیا کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے. نبی کو خود کہا گیا، پریشت محمد کو کہا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے محمد تم جس کو چاہو تم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. تمہارا کام ہے صرف لا الہ الا اللہ توحید کے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچانا. تمہارا کام ہے پہنچانا، زور زبردستی نہیں ہے، منوانا زبردستی طاقت اور تلوار کے بلبوتے پر، حکومت اور سلطنت کے بلبوتے پر نہیں ہے، جیسا آج کل دوسرے مذہب کے لوگ کر رہے ہیں. پکڑ لیتے ہیں کس کو بھی بول، اور پھر درندوں کی طرح، آتنکوادیوں کی طرح کسی بے قصور انسان کو اگر اس نے نہیں بولا تو اسے مار دیتے ہیں. جی ہاں، ہمارے یہاں نہیں ہے.
اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دھرم نے ہی منع کیا ہے کہ کسی پر لا الہ الا اللہ کہنے پر زور زبردستی مت کرنا، طاقت کا بل کا اور تلوار کا استعمال مت کرنا، درندہ مت بننا. جی ہاں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا مسلمانوں، ہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہارا ہمارا سب کا کام ہے کہ ہم اللہ کے ہر بندے تک لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچائے. جی ہاں، توحید کی دعوت یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو، آپ میں ہم سب، ہر ایمان والا داعی بنا کر پیدا کیا گیا ہے، داعی بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی ہم سب کو داعی بنا کر بھیجا گیا ہے. ہم سب کو دعوت کا کام کرنا ہے، ہم سب کو تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہم سب کو اللہ کے پیغام کو اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا ہے. آج آپ اور میں دیکھیں کہ ہم کہاں یہ کام کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی روزی روٹی میں مگن ہے. کوئی اپنے ساتھ کام کرنے والے بھائی کو سمجھانے کو تیار نہیں، کوئی نہیں. سب کے دلوں میں ایک ڈر ہے، سب کے دلوں میں ایک خوف ہے. کوئی بھی اللہ کی توحید کے پیغام کو کوئی بھی پہنچانے کو تیار نہیں ہے. سب کے دلوں میں ڈر اور خوف ہے. جبکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ توحید کے پیغام کو ہم انسانیت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ ایک اللہ توحید کے پیغام کو، اس حق پیغام کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچائے. اور اگر ہم نے نہیں پہنچایا، مان لو میں کسی کے ساتھ کام کرتا تھا، 30 سال تک میں نے اس کے ساتھ ڈیوٹی کیا، ہماری بڑی اچھی دوستی تھی، ہم ایک ساتھ کھانا وانا سب کھاتے تھے، مگر کبھی ہم نے اس کو نہیں سمجھایا کہ تیرا میرا سب کا خالق مالک ایک اللہ ہے. تجھ کو مجھ کو سب کو چاہیے کہ ہم اسی ایک اللہ کو مانیں، اسی ایک کو پوجے، اسی ایک کی پرستش کرے. اگر ہم نے یہ نہیں پہنچایا پیغام تو کل قیامت کے دن ہمارا وہ بھائی جو آج ناراض ہوگا، اگر ہم نے اس کو نہیں پہنچایا تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ ہماری پکڑ کرے گا کہ میرے مولا، یہ تیرا ایمان والا بندہ تھا، میں 30 سال تک اس کے ساتھ جاب کیا، یہ ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، بڑے ہمارے ریلیشن تھے، بڑا جگری یار تھا، لیکن میرے مولا یہ بھی مجرم ہے، اس نے کبھی بھی تیری توحید کا پیغام اور تیری حقانیت کا پیغام، تیرے ایک ہونے کا پیغام اور تیرے معبود ہونے کا سندیش اس نے کبھی مجھے نہیں سمجھایا. جی ہاں، آج ہم نے عنوان یہی بنا نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. پوری دنیا میں کفر پھیل جائے، جی ہاں، پوری دنیا میں ناحق ماننے والے لوگ ہو جائیں، جی ہاں، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو اور مجھے حکم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی اذان دیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کریں. وہ جو اذان ہوتی ہے نا، آج کئی ہندو بھائی اس پر آبجیکشن لیتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے ہندو بھائیوں کو اس اذان کا صحیح مطلب اگر ایمانداری کے ساتھ سمجھا دیں تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی اس اذان پر آبجیکشن نہیں لے گا. اور اگر ہم بتا دیں کہ اذان کی برکتیں کیا ہے، اذان ہونے پر بلائیں کیسے دور ہوتی ہے، بھاگتی ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ اذان دینے سے زمین پر آنے والے زلزلے رک گئے ہیں اور آسمانوں سے آنے والے عذاب رک گئے ہیں. اذان کے الفاظ میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے. لیکن کیا کریں، ابھی تو ہمارا مؤذن بھی اخلاص سے اذان نہیں دے رہا، وہ بھی بیچارہ فارمیلٹی پوری کر رہا، جیسی تیسی آڑی ٹیڑھی دے رہا. اور وہ بھی اس لیے بیچارہ آڑی ٹیڑھی دے رہا کیونکہ مسجد کے ٹرسٹی بھی مجرم ہیں، وہ خود سستا مؤذن رکھتے ہیں. 2-3 ہزار میں مؤذن مل جائے ان کو، پھر اس کو اذان دینا آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کی اذان میں تاثیر ہو، دم ہو یا نہ ہو، اور پھر اس کی اذان سے پھر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. ارے اذان کو اگر خوبصورت انداز میں دیا جائے، میرا چیلنج ہے کہ جس کو اذان کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہے، اگر اذان کا دینے والا خوبصورت انداز میں اذان کو دے تو میرا چیلنج ہے کہ نہیں سمجھنے والا بھی
وہ رک جائے گا، کھڑے رہ جائے گا اور اذان کو بڑی پیار بڑی محبت سے سنے گا، اس کو مزہ آئے گا، حلاوت اور چاشنی اس کو اس کے کانوں کو محسوس ہوگی۔ لیکن ہم بھی آڑے ٹیڑے مؤذن رکھتے ہیں جن کی آواز سن کر غصہ آتا ہے۔ میرے بھائی مولانا بشیر الدین مرحوم ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک مؤذن صاحب ایسی بڑی آڑی ٹیڑھی اذان دیتے تھے اور بڑا برے آواز میں دیتے تھے، تو ایک صاحب نے اس کو رک کر کہا، یار مؤذن صاحب ذرا اچھی ڈھنگ کی تو اذان دیا کرو۔ تو مؤذن صاحب نے کہا کہ کمینے، کیا تجھے 1500 روپے مہینے میں محمد رفیع کی آواز سناؤ؟ تو مسجد کی بھی مجرم ہے جو سستے والا مؤذن رکھتے ہیں۔ مؤذن دمدار رکھو جس کی آواز میں کشش ہو، جی ہاں، کہ اس کو سن کر سب کو اچھا لگے، من میں شانتی لگے، اس کی آواز میں کشش ہو، جی ہاں۔ اور پھر میرا ماننا ہے کہ اذان کا مطلب یہ جو کہا گیا نا کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، تو ذرا لا الہ اذان کا مطلب تو لوگوں کو سمجھاؤ۔ اذان کا پیغام ہی توحید ہے، اذان کا پیغام ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ کے معبود ہونے کا اعلان کرنا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جب اذان ہوتی ہے تو پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے بڑی نہیں، کیونکہ کائنات کو ہی اس نے پیدا کیا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، نہ سورج بڑا، نہ چاند بڑا، نہ زمین بڑی، نہ آسمان بڑا، یہ تو سب اس کی مخلوق ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے اشاروں کی محتاج ہے، اس کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، یہ بادل اس کے حکم سے آتے ہیں، برستے ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری چیزیں، یہ مضبوط بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہیں، تو بڑا تو وہ ہے۔ پھر دوسرے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے دوت ہے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے سندیش کو پہنچانے والے ہیں۔ تو دوستو، آخری بات کہوں گا کہ قصور ہمارا اپنا ہے، قصور ہمارا اپنا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ اور آج بڑی تعداد میں لوگ لا الہ الا اللہ کو قبول کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی اور میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ باقاعدہ اسلام کے حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام کی اسٹڈی، اسلام کا مطالعہ، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نبی کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں اور اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو سائنس پڑھ رہے ہیں اور سائنس پڑھنے کے بعد وہ خود بخود اسلام کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ سائنس ہو یا دنیا کی ساری چیزیں ہوں، وہ آخر میں یہیں پر پہنچاتی ہے کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہی اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ جی ہاں، تو یہ نغمہ، یہ گیت، یہ پیغام ہم کو چاہیے کہ ہم سب تک پہنچائے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ارے حالات کیسے بھی ہو، اچھے ہو یا برے ہو، موافق ہو یا مخالف ہو، کیسے بھی حالات ہو، لا الہ الا اللہ کو مانو اور لا الہ الا اللہ کو پہنچاؤ۔ اور اس دور میں ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں۔ علامہ اقبال نے اسی نظم میں کہا ہے نا کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو دوستو، دعوت کا کام
تبلیغ یعنی پہنچانے کا کام، دعوت کے معنی بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور تبلیغ کے معنی پہنچانا یعنی اللہ کے پیغام کو، اللہ کے نبی کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، دعوت اور تبلیغ۔ تو آپ بھی دعوت و تبلیغ والے ہیں، آپ بھی دعوت و تبلیغ والے ہیں۔ انسان، ہر ایمان والا، ہر مومن داعی ہے اور ہر مومن تبلیغی ہے، یعنی ہر مومن کا کام ہے دعوت دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ہر مومن کا کام ہے تبلیغ یعنی اللہ کے پیغام کو، نبی کے پیغام کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانا۔ تو اس اعتبار سے ہر مومن داعی ہے، ہر مومن تبلیغی ہے، اور ہر مومن کا کام ہے کہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من قال لا الہ الا اللہ، نبی نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا یعنی مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی ہمیشہ ہر جگہ ہر شخص کو یہی پیغام دیتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، مان لو اللہ ہی معبود ہے، مان لو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت مولانا ارشد مدنی نے توحید کا پیغام تمام لوگوں کے سامنے بڑی حق گوئی بے باکی جرات کے ساتھ دیا۔ اس وقت تھوڑا ماحول عجیب محسوس ہوا، لیکن آج جس شخص نے یعنی جین دھرم گرو لوکیش منی نے جب واک آؤٹ کیا تھا وہاں سے نکل گئے، ناراض ہو گئے، لیکن آج ان کی ویڈیو آ گئی کہ نہیں بھائی کامن منیمم پروگرام بننا چاہیے، ٹھیک ہے جو بھی معاملہ ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، میں بھی معاف کرتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، لیکن ہم سب مل کر کام کریں گے۔ تو بس آخری پیغام میں یہی دوں گا کہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو محبت، امن، شانتی کے ساتھ عام کرنا ہر مومن، ہر مسلم کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر دال روٹی میں مست ہو کر، تجارت ہی میں مست ہو کر روپیہ پیسہ کمانا اور دنیا میں مست ہو کر اگر آپ نے اور ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم اللہ کے مجرم بن کر اس کی عدالت میں، حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 98% مسلمان یہ کام نہیں کر رہا ہے، توحید کے پیغام کو نہیں پہنچا رہا۔ 98% مسلمان یہ کام نہیں کر رہا، ڈر رہا ہے ناراض نہ ہو جائیں، کسی کو برا نہ لگ جائے، کوئی مار نہ دے۔ اللہ کی قسم توحید کے پیغام کے عام کرنے والوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں آئی ہے۔ جو اللہ کا کام کرے گا، اللہ کا ذمہ اور اللہ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یعصمک من الناس، تم یہ کام کرو، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں انسانوں کی تکلیفوں سے بچائے گا، انسانوں کی تکلیفوں سے بچائے گا۔ لیکن آج 98% مسلمان دعوت و تبلیغ اور توحید کے پیغام کو، اللہ کی کبریائی، اللہ کے معبود ہونے کے پیغام کو لوگوں تک، اس کے بندوں تک پہنچانے کا کام نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے برے دن آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو مار کھا رہے ہیں نا چاروں طرف سے، جی ہاں اسی لیے کھا رہا ہے کیونکہ ہم نے دعوت کے کام کو نہیں سمجھا اور دعوت کے کام کو نہیں اپنایا، تبلیغ کے کام کو ہم نے نہیں سمجھا اور تبلیغ کے کام کو یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام نہیں کیا، اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ آج تک کسی بھی اللہ کے بندے نے اگر محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا تو آج تک اللہ کے بندے نے، کسی نے نہیں مانا کوئی بات نہیں، مگر اس نے مخالفت اور ورودھ نہیں کیا ہے۔ مسلمان خامخواہ ڈرتے ہیں، مسلمان خامخواہ ڈرتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو عام کریں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو، ہم سب کی تمام خطاؤں کو، ہم سب کی تمام لغزشوں کو معاف فرما۔
رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا توحید کے پیغام کو، ایمان کے پیغام کو، تیرے معبود ہونے کے پیغام کو، تیرے سب کچھ ہونے کے پیغام کو ہمیں تیرے تمام بندوں تک پہنچانے کی توفیق، صلاحیت اور ہمت نصیب فرما۔ میرے مولا یہ بہت پیارا ملک ہے، سینکڑوں سالوں سے ہندو، مسلم، جین، بودھ، برہمن سب سینکڑوں سالوں سے یہاں بڑی محبتوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، مگر کچھ شیطان اس وقت ملک میں ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور سے میڈیا اس وقت کا سب سے بڑا شیطان بنا ہوا ہے، میڈیا دلال بنا ہوا ہے، میڈیا نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ میرے مولا ان نفرتیں پھیلانے والے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما، اور اس ملک میں امن کی، شانتی کی، ایکتا کی، محبت کی ہوائیں چلا دے۔ میرے مولا اس ملک سے نفرتوں کو ختم فرما۔ میرے مولا نفرتیں پھیلانے والی حکومتوں کو ختم فرما، نفرتیں پھیلانے والے لوگوں کو ختم فرما۔ رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کی ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمارے قائد محترم ہمارے رہبر حضرت مولانا ارشد مدنی کی عمر میں خیر و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے قائد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی کا سایہ تادیر امت کے سروں پر قائم فرما۔ میرے مولا ہمارے تمام علماء کی زندگی میں خیر و عافیت کے ساتھ برکتیں نصیب فرما۔ میرے مولا جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو تیرے پیغام کو، تیرے نبی کے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، میرے مولا ان تمام لوگوں کو ہمت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما، اور ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو علماء میدان میں اتر کر کام کر رہے ہیں، میرے مولا جو علماء حق بول رہے ہیں، حق گوئی سے کام لے رہے ہیں، اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں، میرے مولا ان تمام علماء کی حفاظت فرما۔ حکومت کے شر سے، شریروں کی شرارت سے، اور شیطانوں کی پورے فتنے سے میرے مولا ان تمام علماء کی، ہمارے رہبروں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔